شروع میں آپ نے یہ بات کہی تھی، اور جو کہ ذکر بھی ہے، کہ ایک جملہ ہے کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من یا رب. یہ جو جملہ ہے یہ ہر بند کے بعد تکرار ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے اگر ہم تفصیل سے جائیں گے تو خود ایک الگ سے ٹاک شو کی ضرورت ہے، لیکن میں مختصر بعض مطالب کی طرف اشارہ کروں گا. دیکھیں، جب ہم خدا کے اسماء کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبحانک، ہر بند کے بعد 10 ناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نے کہا سبحانک یا لا الہ الا انت. تو سبحانک، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ذات پروردگار تو ادراک کے قابل نہیں ہے کہ انسان اس کو درک کرے، جہاں لا یدرکہ بعد الہمم امام نے فرمایا. اور اسماء اور صفات کا جب یہ ظہور ہوتا ہے اور انسان جب ان اسماء کو دیکھتا ہے، یعنی انہی اسماء سے خدا کو پکارتا ہے، وہ کمالات کی جب تجلی ہوتی ہے ذات پروردگار کی، ان کمالات سے، صفات سے، پھر یہ ان کمالات کی تجلی سے جب اسے پہچاننے لگتا ہے اور کمالات کی، صفات کی اس کی طرف نسبت دینے لگتا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ، اور اس طرح پھر ہم نے اسماء کا تذکرہ کیا، کبھی علیم کہا، کبھی عالم کہا، کبھی غافر کہا، تو یوں ہم نے نسبتیں دی کمالات کی ذات پروردگار کی طرف. تو یہاں پر انسان کیونکہ وجود محدود ہے، ہو سکتا ہے کہ ذہن اس صفت اور کمال کی لامحدودیت کو درک نہ کر سکے، اور جس طرح ہم اپنے معاشرے کے اندر انسانوں کے لیے یہ صفات کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، فلاں عالم ہے، فلاں جو ہے اس طرح ہے، تو وہ جو محدودیت ہے ہمارے عقل کے اندر، ہماری عقل کے اندر ان مفاہیم میں، شاید وہ محدودیت نسبت نہ دی جائے ذات پروردگار کی طرف. تو یہاں ضروری ہے کہ انسان جب اسماء کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے کمالات کا تذکرہ کرتا ہے، تو بزرگان فرماتے ہیں، اور جیسے روایات کے اندر بھی ہے، تو مقام مقام تنزیہ ہے. اور یہی سبحانک اس مقام تنزیہ کو بیان کر رہا ہے کہ انسان خدا کو منزہ جانے تمام نقائص سے، تمام محدودیتوں سے. جب آپ نے کہا خدا یہ ہے، خدا کے اس اسم سے میں نے خدا کو پکارا، تو اب اس اسم کو، اس کمال کو نسبت دینے کے بعد کہیں سبحانک، یعنی یہ کمال اس ذات کے اندر کسی محدودیت کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا یہ محدودیت کا تصور جو میرے عقل کے اندر آ رہا ہے، یہ تصور میرا مخلوق ہے، میرے پاس ہے. ذات پروردگار اس تصور سے ماورا ہے، مبرہ ہے. تو یہ سبحان کا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور اس کی اور بھی تفصیل ہے جس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا. لا الہ الا اللہ، یہ دوبارہ اسی توحید کے اندر تشبیہ سے نکلنا ہے، یعنی موجودات کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں جو ذات پروردگار کے شبیہ ہو. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سوائے پروردگار کے. تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے. جی، لیس کمثلہ شیء کا دوسرا معنی ہے در واقع یہ، یعنی جس طرح کہ ہے نا کہ روایات کے اندر توحید میں آپ خالص توحید پیدا کریں، یعنی اس کی صفات جو اس سے زائد ہیں اس کی بھی نفی کریں، اور اس طرح تمام محدودیتوں کو ذات پروردگار کی ذات سے نفی کریں. اور پھر تشبیہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کسی ذات سے، کسی موجود سے مشابہ نہ جانیں. تو لہٰذا یہ وہ مقام ہے کہ ایک طرف آپ ذات پروردگار کو منزہ جانتے ہیں، دوسری طرف آپ اس کو تشبیہ سے جدا جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان ذات پروردگار کی معرفت پیدا نہیں کر سکتا، نہیں، اسماء کے ذریعے کر سکتا ہے، ایک حد تک جتنی اس کی وسعت وجودی ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں تنزیہ ضروری ہے. تعطیل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اصلا خدا کی انسان معرفت پیدا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. ہاں، لیکن جیسے ہی آپ نے خدا کی معرفت ان اسماء کے ذریعے پیدا کی، ضروری ہے کہ آپ اسے منزہ جانیں محدودیتوں سے. ضروری ہے کہ آپ توحید کو اور خالص بنائیں، اس کی ذات میں ہر ترکیب کو نفی کریں، اس طرح موجودات میں اس کی شبیہ کی بھی آپ نفی کریں. لا الہ الا اللہ اسی کی طرف ناظر ہے. پھر اسی طرح خدا کو جب آپ پکارتے ہیں، اسماء کو پکارا، پھر کمالات کی نسبت دی، پھر کہا کہ خدایا تو ان تمام نقائص سے، محدودیتوں سے ماورا ہے، ان تمام کو توحید کی خالص معنی کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر آپ کہتے ہیں کہ خدایا الغوث الغوث، فریاد رسوں کی فریاد رس ہے تو، خلصنا من النار، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا. اور پھر یا رب، خوبصورت بات یہ ہے کہ آخر میں خدا کے اس اسم کو ہم زبان پہ لاتے ہیں، یا رب. رب کیا ہے؟ اگر تفصیل سے ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن رب کے اندر جو معنی پوشیدہ ہے، جو معنی موجود ہے، وہ مالکیت کی ہے اور تدبیر کی ہے. یعنی ذات پروردگار وہ ذات ہے کہ جو ایک طرف سے مالک ہے، رابطہ اس کا موجودات کی نسبت کیسا ہے؟ مالک اور مملوک کا ہے، یعنی خالق اور مخلوق کا ہے، کہ یہ تمام کے تمام موجودات بندے ہیں اس کے، عبد ہیں اس کے. تو لہٰذا وہ مالک حقیقی ہے.
اور مالکیت کی تقاضا یہ ہے کہ تدبیر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور جو معنی کیا جاتا ہے رب کا کہ نقص سے کمال کی طرف لے کے جانا، لغت کے اندر اس کا یہ معنی بیان ہوا ہے۔ تو اسی معنی سے یہ بات سامنے آتی ہے، جیسے مولا ہادی سبزواری نے بھی اسی کی شرح کرتے ہوئے خوبصورت جملہ کہا کہ یہ جو مقام ربوبیت پروردگار ہے، در واقع یہ مراتب صعود میں، یعنی انسان جب اس عالم کے اندر آتا ہے، یعنی اس عالم میں پہنچ جاتا ہے، تو اگلا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ صعود کا ہے، کہ اسی عالم سے انسان خدا کی جانب بڑھے، خدا کی جانب صعود کرے۔ تو اس مرحلے صعود میں خدا کی طرف جانے میں جو مقام پروردگار ہے، اس نظام صعود کی نسبت وہ ربوبیت کا ہے، کہ جہاں لوگوں کو ان کے نقائص سے دور کر کے کمال تک پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا انسان اسی خدا کی صفت کو جو ربوبیت ہے پکارتا ہے، اسے اپنا مالک جانتا ہے، اسے اپنے امور کا صاحب اختیار جانتا ہے۔ یعنی یوں کہیں ہم کہ یا رب کہہ کر انسان اپنے فقر کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خدایا تو مالک ہے، جو میرے پاس ہے وہ تیرا ہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا، اگر قرآن میں کہیں کسی اور کو رب بھی کہا گیا، جیسے حضرت یوسف نے عزیز مصر کو رب کہا، یا مثلاً جو ہے میں ان آیات کی طرف نہیں جانا چاہتا چونکہ آیات قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہیں، تو وہ بھی در واقع اسی لیے تھا کیونکہ ان کے پاس ایک اعتباری نوعیت کی مالکیت تھی۔ اگر وہ بادشاہ تھا مصر کا تو مصر کے جو امور تھے حکومت کے وہ اس کے ہاتھ میں تھے، صاحب اختیار تھا، اور جو عزیز مصر تھا جس کے پاس حضرت یوسف رہ رہے تھے تو وہ کیونکہ اس کے گھر میں تھا، اس کے امور اس کے اختیار میں تھے اس وقت، تو یہ اعتباری مالکیت تھی، لیکن کیونکہ مالکیت تھی ان کی تو اس کو رب کہا گیا تھا۔ لیکن حقیقی معنی میں رب کون ہے؟ ذات پروردگار ہے، اور یہ رب بغیر اضافت کے، کہ اگر آپ کہیں کسی اور لفظ کی طرف رب کو مضاف نسبت نہ دیں تو یہ فقط ذات پروردگار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس مقام ربوبیت کو انسان متوجہ ہوتا ہے اور اپنے فقر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس انداز سے اپنے نجات کی دعا مانگتا ہے ذات پروردگار سے۔